حضور خاتم النبیین ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب توحید بیان کی تو فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن جب حضور نے ختم نبوت کے اوپر گواہی دی تو فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ کذاب۔ جب حضور کے سامنے حضور کی ختم نبوت کی بات آئی تو حضور نے فرمایا کائنات میں جتنے مٹی کے ذرے ہیں نا، میں ان کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مسیلمہ جھوٹا ہے۔ اب کائنات میں کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ حضور نے فرما دیا، حضور نے فرمایا رب ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور فرمائے کائنات میں جتنے مٹی کے ذرے ہیں میں ان کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد کسی کو کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شک کی گنجائش ہو، وہ تو پھر کلمہ نہیں اس نے پڑھا، وہ تو پھر مسلمان نہیں ہے جس کو ابھی تک شک ہو۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں فتنہ مسیلمہ کذاب نے سر اٹھایا تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نے پوری سلطنت، پوری حکومت، پوری ریاست، ہر چیز ختم نبوت کے لیے جھونک دی، کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی، سارا کچھ ختم نبوت کے لیے جھونک دیا۔ تمام جرنیل صحابہ، تمام لشکر، سارا کچھ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پوری سلطنت جھونک دی، پوری سلطنت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جھونک دی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو خود قانون بنایا، فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ فرمایا یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جن کی اللہ نے مدد کی، فرشتوں کے ساتھ مدد کی، نشان لگے فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ یہ وہ ہیں جب یہ لڑ رہے تھے تو رب نے فرمایا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ یہ وہ ہیں، فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیا، فرمایا آج کے بعد کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، چلو حضور کی ختم نبوت کے لیے یمامہ پہنچو۔ مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا قانون نہ توڑے۔ لشکر اسامہ کو بھیجنے کی باری آئے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا قانون نہیں توڑا۔ لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی تو فرمایا اب بدریوں کا بھی کام ہے کہ یہ پہلی صف میں جا کر کھڑے ہوں۔ جب بات آ جائے ختم نبوت کی تو پھر ہر مسلمان کا فرض ہے، بلکہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں خود جاتا ہوں۔ حضرت جناب فاروق اعظم نے ہاتھ روک دیا، فرمایا پیچھے کون رہ جائے گا؟ فرمایا پیچھے کی بات نہیں ہے، اب حضور کی ختم نبوت کی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جناب ہم جاتے ہیں، آپ کی ضرورت ہوئی تو ہم آپ کو وہاں بلا لیں گے۔ پھر جناب سارے لشکر پہنچے یمامہ میں، سارے لشکر پہنچے، پھر لشکر کی قیادت آ گئی حضرت خالد بن ولید کی۔ کیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں بازا یا حیدر کرہ۔ حضرت خالد بن ولید کی ساری فتوحات ایک طرف اور ختم نبوت کی جنگ ایک طرف، وہ تو عجیب ہی منظر ہے نا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں نہ اس سے پہلے ہم نے اتنی سخت جنگ لڑی، نہ اس کے بعد ہم نے اتنی سخت جنگ لڑی حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ اور جناب کتنے سو میل گئے جی حضرت صحابہ مدینے سے نکل کر؟ 1200 میل۔ کتنے سو میل؟ میں نے یہ دسو صحابہ تب 1200 میل مدینہ چھڑ کے ختم نبوت دی حفاظت واسطے جان تے جڑا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنے ہوئے اور اس دے مسند قضا تے بیٹھے ہویا، اپنے آپ نو چیف جسٹس بیٹھے ہویا، اس نو ختم نبوت دا مسئلہ نہ سمجھ آوے تو پھر اس دا علاج کیے تو ساتھ اتھوں نکل کے
اس پاکستان تو نکل کے کتے جا کے حضور دی ختم نبوت واسطے، حضور دی ناموس رسالت واسطے لوگاں مقابلہ کرنا سی، تسی پاکستان دی مسند قضا ہوتے بہ کے حضور دی ختم نبوت دے مسئلے نو چھیڑ دیو۔ پاکستان جڑا حضور دی نالین دے نال لگی ہوئی خاک دی برکت نال مارز وجود وچ آیا، اس پاکستان دے مسند قضا ہوتے بیٹھ کے، اس پاکستان دی سب نو وڈی کرسی تے بہ کے، کوٹ تے بہ کے وہ آکے کہ جناب ختم نبوت کا مسئلہ نہیں، ان کو تحفظ ہے۔ میں نے کہا ختم نبوت کے منکروں کا کوئی تحفظ نہیں ہے، ختم نبوت کے منکروں کا وہی علاج ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے۔ ختم نبوت کے منکروں کا وہ علاج ہے جو جناب خالد بن ولید نے کیا ہے۔ اور اگر کسی کو ختم نبوت، اگر اس کو ہمدردی ہو رہی ہے نا، تو یہ تو پھر ہمدردی اس کے اندر کا خبث باطن ہے جو اس کو دشمن، ہم یہ سوچتے تھے بھئی یہ آیا ہی ہے، بیٹھا ہی ہے، ابھی تک تو آتے ساتھ ہی حضور کے غلاموں کے خلاف بکواس شروع کر دی ہیں، تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ایسے کئی آئے کئی چلے گئے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ اس کو تکلیف ان سے ہے جو ختم نبوت کے محافظ ہیں، اس لیے یہ لبیک والوں کے بارے میں آتے ساتھ بکواس شروع کر دی۔ اگر تجھے یہ تکلیف ہے تو ہم تیری تکلیف میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہی موجود ہیں۔ حضرت خالد بن ولید وہ ہیں جن کے بارے میں بابا جی فرماتے تھے، حضرت خالد بن ولید وہ جرنیل ہیں کبھی دفاع کے لیے اٹھایا ہوا قدم بھی واپس پیچھے نہیں کیا، آگے گیا تو پھر آگے گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید یمامہ کے میدان میں پہنچے اور جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ ختم نبوت کے جو منکر تھے نا، وہ نعرہ تکبیر تو وہ بھی لگاتے تھے، وہ ختم نبوت کے منکر بھی نعرہ تکبیر کہتے ہیں، ہم بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں۔ تو اب پہچان مشکل ہو گئی بھئی مسلمانوں